کیا کبھی ایسا لگتا ہے کہ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ذہنی سکون کہیں کھو سا گیا ہے؟ خیر، آج کے اس ایکسپلینر میں ہم 11 مئی 2026 کے حوالے سے اہم کائناتی سرگرمیوں اور ستاروں کی چال کا مکمل تجزیہ کرنے والے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کا یہ دن بالکل خاص ہے۔ یہ مکمل طور پر ذہنی سکون اور روحانی اطمینان حاصل کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ سمجھیں کہ ستاروں کی جو طاقت اس مخصوص دن بن رہی ہے نا، وہ عام دنوں سے بہت مختلف ہے اور ان تمام الجھنوں، تناؤ اور پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وعدہ کرتی ہے جو ہمیں تھکا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ہونے والی یہ دلچسپ تبدیلیاں آخر کس طرح سیدھا دل اور دماغ کو ٹھنڈک فراہم کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس حوالے سے ایک بہت اہم ستارے کی بات کرتے ہیں۔ آج آسمان میں اترا بھادرپدا نکشتر کی حکمرانی ہے۔ اسے گہرائی کا ستارہ یا سٹار آف دی ڈیپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ اس کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے ایک بستر کے 2 پچھلے پاؤں۔ اب ذرا تصور کریں، بستر کی علامت ہی کیوں؟ دوستوں، صدیوں سے یہ مکمل آرام، گہری نیند اور دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد ملنے والے اس خاص سکون کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اگر گھر میں کسی قسم کے جھگڑے چل رہے ہیں یا ذہن پر بوجھ ہے تو یہ مخصوص ستارہ ان مسائل کو بالکل جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بستر کے پاؤں اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ بے چینی کا وقت اب گزر چکا ہے اور آرام کا وقت تیار ہے۔ تو اس تجزیے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں دیکھا جائے گا۔ پہلے سکون کے لیے کائناتی توانائی، پھر ستاروں کی آج کی چال، اس کے بعد تمام 12 برجوں کی پیشگوئی اور آخر میں ذہنی اطمینان کے لیے ایک بہترین روحانی علاج۔ شروعات کرتے ہیں اس کے پہلے حصے سے، جہاں پیر کے دن کی طاقت اور کائناتی توانائی کی گہرائیوں کو سمجھا جائے گا۔ دیکھیں، پیر یعنی منڈے، یہ دن خاص طور پر چاند کا دن مانا جاتا ہے، اور چاند سیدھا ہمارے دل اور دماغ کے سکون سے جڑا ہوا ہے۔ جب بھی دل میں بے چینی ہو یا دماغ پریشان ہو تو چاند کی توانائی اس آگ کو بالکل ٹھنڈا کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس دن کرشنا پکشا کی دشمی تتھی ہے۔ چاند، جو کہ روحانیت کا ستارہ ہے، وہ اس وقت مین راشی یعنی پائسیز میں موجود ہے۔ مگر اصلی دلچسپ موڑ یہاں آتا ہے۔ اس نکشتر کا مالک سیٹرن یعنی زحل ہے۔ چاند اور زحل کا یہ عجیب و غریب میل دیکھنے میں بہت ہی شاذ و نادر ملتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تو کسی نعمت سے کم نہیں جو میڈیٹیشن یا سائیکالوجی سے وابستہ ہے، یا پھر جو کسی بہت ہی پرانے گہرے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن کا خوش قسمت رنگ دودھیا سفید یا سلور مانا گیا ہے، جو بالکل چاند جیسی ٹھنڈک دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس توانائی کو ہم اپنی عملی زندگی میں لا کیسے سکتے ہیں؟ اس کا ایک بہترین اور آسان طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ دودھ یا سفید یا سلور رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیا جائے۔ یہ کوئی عام رسم نہیں ہے، بلکہ اس خاص دن کی انرجی اور ٹھنڈک کے ساتھ اپنی فریکوینسی میچ کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ ان سفید چیزوں کا خیرات کرنا دکھوں اور ان پریشانیوں کو جلد ٹھنڈا کر دیتا ہے جو ذہن پر بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس کائناتی سکون کو دل میں اتارنے کا ایک بڑا پر اثر ذریعہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، جہاں تمام 12 برجوں کی پیشگوئی اور ہر کسی کے لیے سکون حاصل کرنے کے راستے ظاہر کیے گئے ہیں۔ پہلے 4 برجوں کی بات کی جائے تو حمل یعنی ایریز والوں کے لیے ذہنی سکون اپنے اخراجات پر قابو پانے سے جڑا ہے، اور فورن یا ہاسپٹل سے جڑے کسی پروجیکٹ میں کامیابی کے اشارے مل رہے ہیں۔ تورس یعنی تورس والوں کے لیے آج کا دن بہت بہتر ہے، کیونکہ دھن لابھ یعنی مالی فائدہ اور کسی بزرگ کی غیبی مدد ملنے کے امکانات ہیں۔ جوزہ یعنی جیمنائی کی بات کی جائے تو کریئر کے میدان میں نئے دروازے کھلیں گے اور عقل مندی کی وجہ سے خوب تعریف ملے گی، جس سے اندرونی سکون آئے گا۔ اور سرطان یعنی کینسر کے حوالے سے کوئی منافع بخش سفر سامنے آ سکتا ہے، یا کسی بزرگ کا مشورہ ان کی قسمت چمکا سکتا ہے۔ ان پہلے 4 برجوں کے لیے مالی اور پیشہ ورانہ استحکام ہی اصل میں سکون لانے کا سبب بنے گا۔ چلیے اگلے 4 برجوں کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسد یعنی لیو کو اچانک کسی غیبی راستے سے رقم ملنے کا امکان ہے، لیکن یہاں تھوڑا محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، خاص طور پر صحت اور دشمنوں کے حوالے سے۔ سنبلا یعنی ورگو کے لیے آج کا دن پارٹنرشپس اور شادی شدہ زندگی میں انتہائی سکون لا رہا ہے، بلکہ نئے بزنس ڈیلز بھی ہو سکتے ہیں۔
میزان یعنی لیبرا والوں کے لیے تو یہ کسی فتح یا جیت کے دن جیسا ہے۔ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا اور صحت میں واضح بہتری نظر آئے گی، جبکہ عقرب یعنی اسکارپیو کی تخلیقی صلاحیتیں آج بالکل اپنے عروج پر ہوں گی، اور بچوں کی طرف سے آنے والی کوئی خوشخبری دماغی سکون کا باعث بنے گی۔ یعنی کہ رشتوں کی مضبوطی اور مختلف میدانوں میں فتح ہی ان برجوں کی اصلی کامیابی ہے۔ اور آخر میں باقی 4 برجوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ کوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے گھر اور پراپرٹی میں برکت اور ماں کی دعاؤں سے کامیابی نظر آ رہی ہے۔ جدی یعنی کیپریکارن کی لگاتار محنت اپنا پھل لائے گی اور چھوٹے سفر بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ دلو یعنی ایکویریس کے بینک بیلنس میں اضافے اور خاندان میں خوبصورت مٹھاس آنے کے قوی امکانات ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہوٹ یعنی پائسیز، دیکھیں کیونکہ چاند آج اسی راشی میں بیٹھا ہے، اس لیے ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش پیدا ہوگی جو سب کو متاثر کرے گی، اور سب سے اہم بات، ذہنی تناؤ مکمل طور پر ہوا ہو جائے گا۔ یہ دلچسپ توانائی بتاتی ہے کہ آسمان کی تبدیلیاں ہر ایک کی زندگی پر کتنا مختلف اور گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف، جہاں بات ہوگی ذہنی سکون کے لیے ایک شاندار روحانی علاج اور رات کے وقت کرنے والے ایک عملی وظیفے کی۔ یہ ساری کائناتی توانائی جاننے کے بعد دراصل اس سکون کو فزیکل فارم میں حاصل کرنے اور ہر قسم کے خوف کو دور کرنے کے لیے 3 انتہائی آسان اقدامات بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ یہ روح کو تیار کرنے اور عبادت میں برکت ڈالنے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم ہے 100 مرتبہ یا قدوسو یا سلامو کا ورد۔ پھر تیسرا اور آخری قدم یہ ہے کہ تھوڑے سے پانی پر دم کر کے اس پانی کو خود بھی پینا ہے اور گھر کے باقی افراد کو بھی پلانا ہے۔ اصل میں یہ وہ بہترین طریقہ کار ہے جس سے ہم آسمان کی اس ٹھنڈک کو سیدھا اپنے گھر کے اندر جذب کر سکتے ہیں، جس سے ساری پریشانی اور خوف غائب ہو جاتا ہے۔ دوستو، یا قدوسو یا سلامو صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ مکمل سکون کی ایک ایسی طاقتور پکار ہے جو کسی بھی قسم کے خوف اور نیگیٹیوٹی کو مٹا کر ایک عام سے گھر کو بھی بالکل سینچری یا جنت جیسا پرسکون بنا سکتی ہے۔ اب اس تمام معلومات کے بعد آخر میں ہمارے دماغ میں ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے، کیا ہم اس فراہم کردہ کائناتی سکون کو آنے والے پورے ہفتے تک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ ستارے اور توانائی ہمیں راستہ تو ضرور دکھاتے ہیں، مگر اس راستے پر چل کر سکون پانے کا عمل بالکل ہم پر منحصر ہے۔ انہی گہرے اور پرسکون خیالات کے ساتھ ہم اس تجزیے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے ہمیشہ کی طرح ذہنی سکون کی اس تلاش کو جاری رکھیے۔